علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ سب سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے میرے رب مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ قائد اعظم، آج ہم سبق پڑھیں گے قائد اعظم کا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے قائد اعظم کون تھے؟ قائد اعظم کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ بانی پاکستان تھے، ٹھیک ہے، پاکستان بنانے والے، اور انہیں بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کیا تھا؟ وہ بہت محنتی تھے، بچپن ہی سے بہت محنتی تھے، ایک ذہین انسان تھے، اور دنیا کے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھتے ہیں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ ایسے انسانوں میں شامل ہے کہ جنہوں نے اللہ کی مدد سے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور پاکستان جیسے ملک کو معرض وجود میں لانے کا باعث بنے۔ اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ آئیں اب ہم املا کے پہلے الفاظ دیکھیں گے، جو اوپر خاص الفاظ ہے یہ املا کے الفاظ ہے، اور آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے 10 ٹائم، ٹھیک ہے۔ خاص الفاظ، پہلا ورڈ ہے ذہین۔ ذہین، ذہین کا مطلب ہوتا ہے قابل، ٹھیک ہے، ذہین، قابل، لگن، شوق، محنت۔ محنت کیا ہوتی ہے؟ محنت کرنا یعنی کہ بہت زیادہ کوشش کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ قبضہ، حکومت، عزم، ارادہ، طاقتور، مضبوط، قائد، رہنما، درسگاہ، جہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہندوستان، ہندوستان ایک ملک کا نام ہے جو پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ ایک پاکستان، ایک ہندوستان۔ پہلے یہ دونوں بر صغیر پاک و ہند ہوا کرتے تھے، تو بر صغیر پاک و ہند میں سے قائد اعظم کی کوششوں میں سے پاکستان علیحدہ ہو گیا اور ہندوستان ایک علیحدہ ملک بن گیا۔ قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ وہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ قائد اعظم کا اصل نام کیا ہے؟ محمد علی جناح۔ پیدا کہاں ہوئے؟ کراچی میں۔ کراچی ایک سٹی ہے پاکستان کی، سندھ والے علاقے میں۔ وہ بچپن سے بہت ذہین تھے، وہ بہت محنت اور لگن سے پڑھائی کرتے تھے۔ اسی محنت کی وجہ سے انہوں نے لندن کی سب سے اعلیٰ درسگاہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور بہت بڑے وکیل بنے۔ قائد اعظم نے کون سی تعلیم حاصل کی تھی؟ قانون کی، اور آپ کیا بن گئے تھے؟ وکیل بنے تھے۔ آپ کا پیشہ کیا تھا؟ وکالت تھا۔ اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ جب آپ وکیل بن کے واپس آئے نا، تو اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، یعنی کہ انگریز قابض تھے۔ مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور انہیں دین و مذہب کی بھی آزادی نہیں تھی۔ جو غلام ہوتا ہے اس کو اس کا آقا جیسے کہتا ہے نا، اس نے ویسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کا آقا اسے کہے گا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اس کا آقا اس کے لیے مشکلیں پیدا کرے گا، تو وہ بیچارہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکے گا۔ تو مسلمانوں کو کیونکہ مسلمان غلام تھے انگریزوں کے، اس وجہ سے مسلمانوں کو دین و مذہب کی آزادی بھی نہیں تھی۔ مسجدوں میں جا کے وہ باقاعدہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ بڑی مشکلیں ہوتی ہیں جب بندہ غلام ہوتا ہے، کسی کے انڈر ہوتا ہے، تو اپنے جو حاکم ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دلانے کا عزم کیا جس میں کسی پر ظلم نہ ہو، سب کو آزادی اور مساوات حاصل ہو۔ قائد اعظم نے کیا عزم کیا؟ عزم کرنا، ارادہ کرنا۔ قائد اعظم نے ارادہ کیا کہ وہ ایک ایسا ملک مسلمانوں کو دلائیں گے کہ جس میں ان پر ظلم نہ ہو، اور وہ آزادی اور مساوات ہوتا ہے برابری کے ساتھ، کہ سارے مسلمان برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا نا کہ سارے مسلمان برابر ہیں۔ تو قائد اعظم نے کوشش کی کہ سارے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دیا جائے جہاں وہ برابری کی سطح پر رہ سکیں۔ اس
خواب کو سچ کرنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں نا کام کرنے کا، اب انہوں نے تو بہت بڑا ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک دلانا ہے جہاں پر وہ برابری کی سطح پر رہ سکے، اور ان کے اوپر حکمران جو تھے وہ انگریز تھے۔ انگریز بہت طاقتور بھی تھے، پاورفل بھی تھے، اور وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھے۔ تو قائد اعظم نے بہت کوشش کی اور ان کے ساتھیوں نے، اس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کئی تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ کئی سالوں کی محنت اور قربانیوں کے بعد آخر آزادی ملی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان کب قائم ہوا؟ 14 اگست 1947 کو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے تھے، ان کا پیغام ہے کہ کام کام کام، یعنی کہ انہوں نے کیا پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، محنت سے آپ نے اکتانا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قائد کے لیے کہ اس خواب کو سچ بنانے کے لیے محنت کریں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے محنت سے پڑھنا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کے کام آ سکیں۔ پھر نیچے پڑھیے الفاظ ہیں: ذہین، لگن، محنت، قبضہ، عزم، طاقتور، قائد، درسگاہ، مشکلات، پاکستان، سچ، خواب، ٹھیک ہے، خواب، ہندوستان، وطن، آزادی، ڈگری۔ اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا، ٹھیک ہے، قائد اعظم کا اصل نام کیا ہے؟ محمد علی جناح۔ اور پاکستان کب آزاد ہوا تھا؟ 14 اگست 1947 کو۔ اس کے ساتھ ایک سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ قائد اعظم کا اصل نام، ابھی ہم نے پڑھا قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ پاکستان کب قائم ہوا؟ 14 اگست 1947 کو۔ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بتائیں آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سندھ کے شہر کراچی میں۔ ہم نے اس کا صرف آنسر لکھنا ہے، قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو اچھا بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں پاکستان کو کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے؟ تو آپ کے خیال میں کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ قائد اعظم نے کہا کام کام کام، ہمیں محنت کر کے پاکستان کو مزید اچھا بنا سکتے ہیں، ہم محنت کر کے پاکستان کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ واحد جمع ہے مسلمان کا مسلمانوں، کام کا کاموں، قربانی کا قربانیوں، انگریز کا انگریزوں۔ محنت کا جملہ بنانا ہے: محنت، میں محنت کرتی ہوں۔ ذہین، آصفہ ذہین ہے یا علی ذہین ہے۔ طاقتور، شیر طاقتور جانور ہے۔ جی، یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آپ لوگوں نے اسے دھیان سے یاد کرنا ہے۔ آپ کے پیپر میں 10 نمبر کے سوال جواب آنے ہیں، 5 نمبر کے واحد جمع اور 5 نمبر کے جملے۔ تو آپ نے اچھے سے یہ سب یاد کر لینا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور آج کا کام آج ہی کرنا ہے، کیونکہ قائد اعظم نے کیا فرمایا ہے؟ کام کام کام۔ تو محنت سے اکتانا نہیں ہے، کام پڑھنے سے ہٹنا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ایگزامس ہوں گے تو آپ نے ایگزامس کی تیاری کرنی ہے۔ والسلام، بشرا مقصود۔